اللہ کو حاضر و ناظر جان کر خشوع اور خضوع کے ساتھ لمبی قرات، لمبا رکوع، لمبا سجدہ، بندہ اور بندے کا خدا، اس سے آرزو، اس سے جستجو، اس سے اپنی گناہوں کا استغفار اور مغفرت، اس سے اپنے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنے ملک کی بھلائی کے لیے التجا اور دعائیں، وہ بڑی قیمتی گھڑی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر شب یہ کام کیا کرتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تعالیٰ فی کتابہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ برادران اسلام، ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج 28 شعبان تک پہنچا دیا۔ کل انشاءاللہ رمضان المبارک کا چاند دکھائی دے گا، رحمتوں، برکتوں، سعادتوں کے نزول کا آغاز ہوگا۔ اس مبارک مہینے کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شدت سے انتظار فرمایا کرتے تھے۔ رجب سے، شعبان سے دعائیں شروع کر دیتے تھے کہ اللہم بلغنا رمضان، سلمنا، اللہ تعالی ہمیں سلامت رکھے، اور رمضان تک پہنچا۔ رمضان المبارک کے چاند کی خبر ملتی، بیتاب اٹھتے، پکار اٹھتے، ہلال و خیر و رشد، خیر کا، بھلائی کا، رشد کا یہ چاند نظر آ گیا ہے، مبارکبادیوں کا تبادلہ ہوتا۔ اس مہینے میں، شعبان میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے خطبوں میں، دیگر مواقع پر صحابہ کرام کو جمع کرتے، بتاتے کہ آنے والا مہینہ کتنا عظیم مہینہ ہے، کتنا فائدہ مند مہینہ ہے، اور اس کا کس طریقے سے استقبال کرنا چاہیے، کس طریقے سے استفادہ کرنا چاہیے۔ حدیث کی کتابوں میں کتاب الصوم کے نام سے بے شمار احادیث ہیں جس میں رمضان المبارک کے معمولات کی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک طویل روایت جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کئی چیزیں ایک ساتھ اس حدیث میں جمع کی گئیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم میں صحابہ کرام کو جمع کیا اور فرمایا کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ایک ایسا مہینہ نازل ہونے والا ہے، ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہے جو رحمتوں سے، جو نیکیوں کا موسم بہار ہے، جس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 راتوں سے بڑھ کر ہے۔ اس مہینے کا فضل یہ ہے، کمال یہ ہے کہ اس میں نفل عبادت کا بھی فرض کا ثواب ملتا ہے۔ یہ رحمت کا مہینہ ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ مواسات کا مہینہ ہے۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے، شیاطین قید کر دیے جاتے، ہر طرف سے اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ اے میرے اصحاب، اے میرے مومنوں، آنے والے اس مہینے کی قدر کو پہچانو، اس کا شایع نشان طریقے سے استقبال کرو، اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرو۔ میرے بھائیوں، رب کریم کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں بالکل رمضان المبارک کے دہانے پر پہنچایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک دن ہمیں اور سلامت رکھے تو اس ماہ مبارک میں ہم داخل ہو جائیں گے۔ اس ماہ مبارک کی عظمتوں کا خیال کرنا،
اس کے مقاصد کو سمجھنا، اس کے پیغام کو سمجھنا اور اس کو اپنی زندگیوں میں، اپنے معاشرے میں اتارنا، یہ ہمارا کام ہے میرے بھائیوں۔ کیا عظمت ہے اس مہینے کی! تمام مہینوں میں سب سے افضل، خیر کا مہینہ ہے، خیر کی کمائی کا مہینہ ہے، فرد کی اور معاشرے کی اور حالنگ کا مہینہ ہے، تقویٰ کی کھیتی کا مہینہ ہے۔ تو یہ اس کی عظمت ہے، عظمت کا استحضار معاشرے کی ذہن میں ہو۔ مقصد بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہ یہ روزہ تمہارے لیے اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تم تقویٰ والے بن جاؤ، تقویٰ حاصل کر سکو۔ تقویٰ کیا ہے بھائی؟ اپنے آپ کو دین کے لیے سازگار بنا دینا، رب کی پسند کا بندہ بن جانا۔ اس کے لیے جسمانی تربیت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، فکری افزائش کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر روحانی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان تینوں کاموں کے لیے مبارک مہینہ بہت ہی سازگار ہے میرے بھائیوں، بہت ہی سازگار ہے کہ اس کی عظمت کا ہم کو صحیح طور پر ادراک ہو۔ جو کام بھی ہم کریں گے اللہ تعالیٰ بڑھ کر کے اس کا اجر دے گا۔ تو کام روزہ رکھنا ہے، رمضان ہے تو ہر مسلمان عاقل بالغ کو روزہ رکھنا ہے۔ جو بہت بیمار ہے، جس کو اس کے ڈاکٹر نے رخصت دی ہے، ریکمینڈ کیا ہے، صرف اس کے لیے رخصت ہے اس مہینے کو پانا، اور جو روزہ کے متعین اوقات ہیں اس میں اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ کے لیے بھوکے پیاسے رہنا اور تمام باتوں سے، تمام منکرات سے رکے رہنا، یہ ایک کام ہے۔ روزہ بہت لوگ رکھتے ہیں اللہ کے فضل سے، روزہ اور اپنے ساتھ تمام نیکیوں کے لیے بھی مشروط ہے۔ نیکیوں کے ساتھ روزہ رکھیں، نماز نہ پڑھیں، یہ بڑی محرومی کی بات ہے میرے بھائیوں۔ روزہ رمضان کے ایک مہینے میں فرض ہے، نماز روزانہ 5 وقت فرض ہے۔ کئی مرتبہ ہم لوگ نماز کی مہلت لیتے ہیں، رمضان میں بھی یہ غفلت ہو جاتی کہ روزہ تو رکھ لیتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ ہم بھوکے پیاسے 14-15 گھنٹہ رہ کر کے، اتنی مشقت برداشت کر کے، اور اتنے بڑے اجر سے محروم ہوتے ہیں میرے بھائیوں۔ فرض نمازوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ نوافل پڑھے گا تو اس کا بھی فرض کا ثواب ملے گا۔ اس لیے ہم لوگوں کی معمول کی فرض نمازوں کے بعد جو سنتیں ہیں معمول میں، ان سنتوں کا ہم اضافہ کریں۔ قیام لیل کا خصوصیت کے ساتھ احترام کریں۔ قیام لیل میں تراویح بھی ہے، اور خاص طور سے آخری پہر میں اللہ کے حضور کھڑے ہو جانا میرے بھائیوں۔ چند رکعتیں اکیلے اللہ کو حاضر و ناظر جان کر، خشوع اور خضوع کے ساتھ، لمبی قرات، لمبا رکوع، لمبا سجدہ، بندہ اور بندے کا خدا، اس سے آرزو، اس سے جستجو، اس سے اپنی گناہوں کا استغفار اور مغفرت، اس سے اپنے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنے ملک کی بھلائی کے لیے التجا اور دعائیں، وہ بڑی قیمتی گھڑی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر شب یہ کام کیا کرتے تھے، رمضان میں تو بڑی تاکید بھی فرمایا کرتے تھے، اور تمام لوگ بہت دل لگا کر کے کام کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، یہ نماز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دل کا سرور ہے، تو اس نماز کو ہم اچھی بنائیں، اپنے لیے کامیاب بنائیں، اپنے لیے ثمر آور بنائیں میرے بھائیوں۔ نماز روزہ کے ساتھ تمام خیر کے کام، جس کام کو آپ اچھا سمجھتے ہیں، جس کا اللہ اور اس کے رسول نے اچھا کہا ہے، وہ یہ کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مواسات کا مہینہ ہے، غریبوں سے ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے، ان کی ضروریات کو سمجھنے، ان کی ضروریات کی تکمیل کا مہینہ ہے، ان کو اپنے برابر لانے کا مہینہ ہے۔ وہ بھی روزہ دار ہے، وہ بھی اس مہینے کے فضل کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے بھی افطار کا سامان ہو، اس طرح سے خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ اعمال خیر کی بڑی لمبی فہرست ہے میرے بھائیوں۔ ہم سب لوگ مسلمان ہیں، بائی برتھ مسلمان ہو گئے،
کب کسی نے مسلمان ہونے کے لیے کلمہ پڑھا کسی کو یاد نہیں، لیکن ہمارا ایمان کیسا ہے، ایمان کے تقاضے کیا ہیں، ایمان کسے کہا جاتا ہے، ایمان جب آزمائش میں پڑے تو اس پر ثبات کس طرح سے حاصل ہوگا، یہ مہینہ اپنے ایمان کو سمجھنے اور ایمان کو مضبوط کرنے کا مہینہ ہے میرے بھائیوں۔ ہم اللہ تعالیٰ نے ہم کو بار بار ایمان والو کہہ کر کے مخاطب کیا ہے، بڑی سعادت ہم کو عطا کی ہے، تو ایمان ہے کیا ہمارے یہاں یہ سمجھنے کی شعوری کوشش نہیں ہوتی۔ اس ماہ مبارک میں اپنے ذہن کو اس کے لیے تیار کیجئے کہ ہم اس اصلی حقیقی ایمان کو تلاش کریں گے، اور اس ایمان کو جو اللہ نے ہمیں نصیب کیا ہے اس میں پختگی حاصل کریں گے، اس کے تقاضوں کو سمجھیں گے۔ میرے بھائیوں، اس کو سمجھنا اور بھی اس وجہ سے ضروری ہے کہ آج کے حالات میں دنیا بھر میں، خاص طور سے آپ کے ملک میں، آپ کا ایمان والا ہونا لوگوں کو گوارا نہیں ہے۔ آپ کے ایمان پر حملہ ہے، آپ کے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں، کہیں ہمارا ایمان سچ مچ کمزور نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر سال میں ایک مہینہ یہ جو ہمیں عطا کیا ہے، یہ اس ایمان کی تقویت کا مہینہ بھی ہے، روحانی افزائش کا مہینہ بھی ہے۔ یہ آئے گا قرآن مجید کو پڑھ کر کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، سنت اور معمولات کو سمجھ کر کے، آپ کی قربانیوں کو سمجھ کر کے کہ کیسا ایمان تھا، کہ ایمان کی پکار پر وہ کیسے لبیک کہتے تھے اور کیسے اپنا ثبات عطا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ جو رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ تقویٰ کے لیے کا مہینہ ہے، لعلکم تتقون، تقویٰ کی کھیتی کا آبیاری کا مہینہ ہے۔ یہ تقویٰ کیسے ہوگا، کیسے حاصل ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ مہینہ ہم نے جس میں قرآن مجید نازل کیا، یہ تقویٰ حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ کون سا قرآن مجید؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ قرآن مجید جو ہمارے گھروں میں، ہمارے طاقوں میں رکھا ہوا ہے، انشاءاللہ نکلے گا رمضان المبارک میں، اور تلاوت ہم لوگ کریں گے، خوب کریں گے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اس کے ایک ایک لفظ پر اجر رکھا ہے، تو وہ تلاوت تو ہمیں کرنا ہی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، پہلے پارے کے ابتدائی صفحات میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ یہ کتاب صرف کتاب تلاوت نہیں ہے، یہ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان ہے، یہ انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے، یہ حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے، یہ تقویٰ کی آبیاری کی کتاب ہے، اللہ تک، اس کے رسول تک پہنچانے والی یہ کتاب ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کتاب کی اس عظمت کو بھی اسی شان کے ساتھ ہم پہچانیں اور اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں کہ یہ ماہ مبارک اس بات کے لیے آیا ہے، جہاں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کی فضیلتیں بیان فرمائی، وہیں کئی طرح سے ہم سب لوگوں کو، مسلمانوں کو متنبہ بھی فرمایا، ایاک اللہ تکونوا محرومین، ہوشیار رہنا، ماہ مبارک آئے گا، یہ ایام معدودات ہیں، گنتی کے دن ہیں، گنتے گنتے ختم ہو جائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم محرومین میں ہو جاؤ۔ ماہ مبارک آئے، رحمتیں برس کر چلی جائیں، اور ہماری مثال اس چٹان کی سی ہو کہ جس پر پانی کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ماہ مبارک جو ہے، اس میں کرنے کے کام تو یہ ہیں، اور بچنا بھی ان باتوں سے ہے میرے بھائیوں۔ روزہ جب اتنی مشقت سے رکھا جائے گا، 14-15 گھنٹے کا روزہ، تو اس روزے کی ایک ایک لمحے کی قدر بھی ہے، احتیاط بھی ہے، کہ روزے کی حالت میں بندے کی زبان سے جھوٹ نہ نکلے، غیبت نہ ہو، خیانت نہ ہو، گالم گلوچ نہ ہو، بے ایمانی کا خیال دل میں نہ آئے، کسی کی حق تلفی کا خیال دل میں نہ آئے،
ان تمام باتوں سے میرے بھائیوں بچنا، معروف کا فروغ اور منکرات پر قابو پانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے واضح لفظوں میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں دن بھر بھوکے پیاسے رہتے ہیں اور انہیں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو جھوٹ کو نہیں چھوڑتے، جو گالم گلوچ کو نہیں چھوڑتے، جو فسق و فجور کو نہیں چھوڑتے۔ رمضان المبارک کے ایام میرے بھائیوں، اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ بہت قیمتی ہے۔ یہ تو اپنا بھی ایک کیلنڈر لے کر کے آتا ہے کہ اس وقت آپ کو سحر کے وقت اٹھ جانا ہے، سحری بھی کھانی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، پھر آپ کے معمولات بھی ہیں، پھر نماز کے اوقات بھی ہیں، پھر افطار کرنی ہے، پھر تراویح پڑھنی ہے۔ اس کا اپنا ایک کیلنڈر بھی ہے، لیکن اس کے درمیان کا جو وقت بچ رہا ہے اس پر بھی بہت مضبوط گرفت کی ضرورت ہے۔ اس کا ایک ایک منٹ بھی بہت سنبھال کر کے استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے ایگزام پیریڈ میں اسٹوڈنٹس استعمال کرنے کی، اب 2 گھنٹہ اور بچا ہے، 5 گھنٹہ اور بچا ہے، 1 دن اور بچا ہے، کیسے ہم اس کو استعمال کریں؟ اس ہمارے وقت کو برباد کرنے کے لیے بہت سا سامان ہمارے پاس ہے، بہت سی بہکانے والی باتیں ہمارے سامنے ہیں۔ اتنا لمبا روزہ ہے، 4-6 گھنٹہ سو کر گزار لیتے ہیں، فارغ ہیں سو کر گزار لیتے ہیں۔ اتنا لمبا روزہ ہے، قرآن بھی پڑھ لیں گے، نوافل بھی پڑھ لیں گے، 2-4 گھنٹہ موبائل سے بھی کھیل لیتے ہیں۔ لہو و لعب سے بہت بچنا ہے میرے بھائیوں۔ آپ کے موبائل میں بہت اچھی چیزیں بھی ہیں، جس طرح کا قرآن مجید آپ سننا چاہیں، جس طرح کا ترجمہ آپ سننا چاہیں، جیسی تفسیر آپ سننا چاہیں، وہ بھی اسی میں ملے گا۔ خدا را بچائیے گا اپنے آپ کو لہو و لعب سے، بچائیے گا اپنے آپ کو فسق و فجور سے، کہ بڑے قیمتی یہ لمحات ہیں میرے بھائیوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے ہی مواقع پر، ایسی ہی حالات میں مسلمانوں کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ دیکھو، یہ جو اللہ کو یاد کرنے کا وقت ہے، اللہ کے احکام کو مضبوطی سے پکڑنے کا وقت ہے، تو مضبوطی سے پکڑے رہو۔ اگر تم اللہ کو بھلا دو گے تو فَأَنْسَاهُمْ، اللہ تعالیٰ تمہیں بھلا دے گا۔ میرے بھائیوں، میرے مسلمان بھائیوں، ہم لوگ جن حالات میں ہیں، ہماری اپنی جو پوزیشن ہے، ہم اس پوزیشن میں نہیں کہ اللہ کو بھلا کر کے سروائیو کر جائیں۔ اللہ نے یہ جو قیمتی لمحات ہمیں عطا کیے ہیں، یہ اس کی نصرت کے نازل ہونے کا مہینہ ہے۔ ان قیمتی لمحات میں بھی اگر ہم نے اپنے رب کو، اس کے احسانات کو، اس کے فضل کو بھلا دیا میرے بھائیوں، پھر اللہ نے اگر ہم کو بھی بھلا دیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ دنیا تو ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہے، ان کو ہمارا ایمان، ہمارا رمضان، ہمارا قرآن کچھ بھی گوارا نہیں۔ اگر ہم بھی اپنے ایمان اور اپنے رمضان اور اپنے قرآن کی قدر نہ کر پائیں، ایسے لمحات، خوشگوار ایام میں بھی ہم اس کو نہ یاد رکھ پائیں اور محرومی کے سودا کر لیں، تو ہم اللہ کے غضب کو دعوت دیں گے میرے بھائیوں۔ نصرت کا مہینہ ہے، نصرت مانگ لیجئے، غضب سے اللہ کی پناہ مانگ لیجئے کہ اللہ نے یہ قیمتی لمحات ایک بار ہمیں پھر عطا کیے۔ بہت طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو مخاطب کر کے سمجھایا ہے، بہت بار یہ کہا ہے کہ انسان ہے، غفلت ہو جاتی ہے۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنے اوپر آپ نے ظلم کر لیا، خلاف ورزیاں کر لیں، لیکن یہ پھر رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مت مایوس ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔
معافی کے ذریعے معافی مانگ لو۔ اسی لیے میں نے شروع میں وہ حدیث پاک پڑھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ رمضان کا مبارک مل گیا مہینہ کسی کو اور اس نے روزہ رکھ لیا، تو ایک شرط اور اللہ کے حضور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی کہ ایمان اور خود احتسابی کے ساتھ، شعوری اپنے ایمان کے ساتھ، اور اپنے روزے کو صحیح طریقے سے پکڑ کر کے کہ اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی شرطوں پر بنا ہوا ہے، ہم نے اس کی خلاف ورزی نہیں کی کسی شکل سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دے رہے ہیں کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ میرے بھائیو، ہم انسان ہیں، خطاؤں کا پتلا ہے، بڑے گناہ ہوتے ہیں ہم سب سے، کوئی پارسائی کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے تو اس کا سارا وعدہ سچ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کو پا کر، اس مہینے کی قدر کر کے، اس کی عبادت کو ایمان اور احتساب کے ساتھ صحیح طور پر ادا کر کے کوئی اس کا حق ادا کرتا ہے تو ہمارے پچھلے گناہ سارے کے سارے معاف ہو جائیں گے۔ بہت بڑا اعلان ہے، بہت بڑی بشارت ہے میرے بھائیوں۔ اس موقع سے ہم سب لوگوں کو بہت شعوری طور پر فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعبان تک پہنچایا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان تک ملائے، بلغنا رمضان۔ اس ماہ مبارک کی برکتوں کو، رحمتوں کو، عنایتوں کو اللہ تعالیٰ ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا شایان شان طریقے سے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو، ہماری نمازوں کو، ہماری تلاوت کو، ہمارے مطالعے کو، اللہ تعالیٰ ہماری ہر نیک کوشش کو قبول فرمائے اور اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت سعادت مندی کے ساتھ اس مہینے کا استقبال کرنے اور اس مہینے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم ونفعنا و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔